میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ پیش خدمت ہے جاسوسی اور سراغ رسانی کی ایک نئی کہانی جس کا نام ہے بھگوان کے بعد تم ہو۔ نقب زنی کی ایک واردات جسے کانگریسی لیڈروں نے سیاسی مسئلہ بنا دیا۔ ہندو لڑکی نے اپنے کانگریسی باپ کو ایک مسلمان لڑکی کی خاطر عدالت میں بے نقاب کر دیا۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ریل گاڑی میں نے ایک چھوٹا سا کمپارٹمنٹ خالی کرا لیا کیونکہ میرے ساتھ ملزم تھے۔ سفر 6-7 گھنٹوں کا تھا۔ میرے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے، دونوں مسلمان تھے۔ گاڑی چلی تو میں نے کانسٹیبلوں کو دوسری سیٹ پر بھیج کر منشی اور شکیلہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ شکیلہ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے تسلی دی اور ان دونوں سے کہا، پہلی میری بات سن لو تاکہ تمہارا خوف دور ہو جائے، میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ منشی واقعی ذہین اور تیز آدمی تھا۔ فوراً بولا، آپ کو ہمارے ساتھ کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ آپ سیدھے کہیں کہ اقبال جرم کر لو۔ آپ نے مال برآمد کر لیا ہے جو ساتھ جا رہا ہے۔ اب یہ میری مرضی کہ اقبالی جرم کروں یا نہ کروں۔ آپ اپنا کیس بنائیے۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں ابھی بولا نہیں تھا کہ اس نے سخت غصے میں کہا، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ سیٹ نے میری کنواری بہن اغوا کرا دی ہے اور آپ سے پہلے جو داروغہ تھا اس نے مجھے بے عزت کر کے تھانے سے نکال دیا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری بہن کو میں نے برآمد کر لیا ہے۔ اس کے بیان مجسٹریٹ کے ساتھ قلم بند کروا دیے ہیں۔ سیٹ کو ایک اور سیٹ کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور ملزم کو بھی پکڑ رکھا ہے۔ وہ سب جیل میں ہے۔ میں ان کی ضمانت نہیں ہونے دے رہا۔ پہلے داروغہ کو میں معطل کرا چکا ہوں اور اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اور یہ صرف میری کوشش کا نتیجہ ہے۔ میں نے شکیلہ سے پوچھا، اپنے باپ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ شکیلہ نے کہا، میں کہتی ہوں کہ اسے پرسوں مرنا ہے تو ابھی مر جائے۔ اس شرابی نے میری ماں کو ہمیشہ پریشان رکھا، پھر اس کی بہن کو اغوا کرایا۔ منشی نے کہا، آپ کو میری بہن کا سراغ کس طرح ملا تھا؟ میں آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتا اور اس پر تو میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ آپ نے سیٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے اسے اس کی بہن کا نام بتایا، 2 نشانیاں بتائیں۔ مختصر یہ کہ میں نے اسے منوا لیا کہ اس کی بہن کو میں برآمد کر چکا ہوں۔ ایک تانے دار کو قطعاً ایسی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی کہ ملزم کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرے، لیکن مجھے یہ ضرورت اس لیے پیش آ گئی تھی کہ میں منشی کو اس کی بہن کی خاطر اور اس لڑکی کی خاطر جس نے اس کے لیے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا تھا بچانا چاہتا تھا۔ میرے ذہن اور دل پر منشی کی بہن کی بے آبروی سوار تھی۔ میری ساری توجہ سیٹ پر لگی ہوئی تھی۔ اسی جذبے کے تحت میں منشی کو ایک راستہ دکھانا چاہتا تھا۔ یہ تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے اسے نقب زنی کے بعد کی وہ ساری کارروائی سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں نے جب اس کی بہن کا حال سنایا تو منشی اور شکیلہ کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے منشی سے کہا کہ مجھے اصل واقعہ پوری طرح سنا دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کس طرح بچا سکتا ہوں۔ اس نے جو قصہ سنایا وہ مختصراً اس طرح ہے کہ وہ سیٹ کا منشی تھا اور اس کے گھر بھی جایا کرتا تھا۔ سیٹ کے بچے بڑے ہوئے تو وہ شام کے وقت انہیں پڑھانے کے لیے جانے لگا۔ سیٹ کی لڑکی بملا اسے پسند کرنے لگی۔ گھر کے بہت سارے کمرے تھے، وہ نظر بچا کر راز و نیاز کی باتیں کر لیتے تھے۔ ان کی محبت پروان چڑھتی رہی اور وہ دن آیا جب سیٹ اور سیٹانی نے انہیں موقع پر پکڑ لیا۔ منشی کو سیٹ نے نوکری سے جواب نہ دیا۔ اس کے دل میں انتقام کا ارادہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے منشی سے کہا کہ وہ معافی مانگ لے تو اسے نوکری سے نہیں نکالا جائے گا۔ منشی نے معافی مانگ لی۔ 2 دن بعد منشی شام کے وقت اپنے گھر گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے اڑوس پڑوس میں اپنی بہن کو ڈھونڈا، وہ کہیں بھی نہ ملی۔ محلے کے ایک آدمی نے اسے بتایا کہ اس نے سیٹ کے نوکر کو اس کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ایک عورت نے اسے بتایا کہ اس نے لڑکی کو باہر تالا لگاتے دیکھا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ کہاں جا رہی ہو۔ اس نے بتایا تھا کہ بھائی سیٹ کے گھر بلا رہا ہے۔ اس عورت نے ایک ہندو کو پرے کڑے دیکھا تھا جسے وہ نہیں جانتی تھی۔ منشی سیٹ کے گھر چلا گیا۔ سیٹ گھر پر نہیں تھا۔ اس نے سیٹانی اور اس کی بیٹی بملا کو بتایا کہ اس کی بہن لاپتہ ہے اور محلے کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ ان کا نوکر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ نوکر سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ منشی نے مجھے بتایا کہ نوکر کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سیٹانی چپ سی ہو گئی۔ بملا نے غصے میں اپنے باپ کے خلاف 2-4 باتیں کی۔ سیٹانی پہلے ہی سیٹ کے برے سلوک سے تنگ تھی۔
मुंशी ने नौकर को बाहर ले जाकर डराया धमकाया और कहा कि वो उसे कत्ल करा देगा। नौकर डर गया। उसने मुंशी के आगे हाथ जोड़े और कहा, मेरा तुम्हारी बहन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बता देता हूँ कि उसे सेठ ने गायब कराया है। मुझे ये पता नहीं कि किस तरह और कहाँ गायब है। नौकर ने आधा झूठ और आधा सच बोलकर अपनी जान छुड़ा ली। मुंशी ने अंदर जाकर सेठानी और बिमला को बताया कि नौकर ने क्या इंकशाफ किया है। मुंशी सेठ के पास चला गया। सेठ के सामने मुंशी की क्या हैसियत थी। उसने मुंशी से कहा, अब तुम समझ जाओगे कि दूसरे की बेटियों को खराब करने का नतीजा क्या होता है। ढूंढो अपने बहन को। मुंशी ताने गया। तानेदार हिंदू था। उसे रिपोर्ट दी। जब उसे ये बताया कि फलां सेठ ने उसकी बहन गायब कराई है तो तानेदार ने टाल मटोल शुरू कर दी। फिर उसे डांट दिया। आखिर ये कहा कि तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से गई है। जाओ पहले ये पता करो कि वो कहाँ है, फिर आके मुझे बताना। मुंशी ने रिपोर्ट दर्ज कराने पर इसरार किया तो थानेदार ने एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा, इसे हवालात में बंद कर दो और जो माल उस रोज़ बरामद हुआ था वो उसके नाम जड़ दो। दो कांस्टेबल मुंशी को घसीटने लगे और हवालात के दरवाजे के सामने जा खड़ा किया। वहाँ उसे कहा गया कि वो यहाँ से भाग जाए और फिर कभी ताने में ना आए। वो फिर सेठ की दुकान पर गया। खासी गर्मा गर्मी हुई, जिसके बाद सेठ ने उसे नौकरी से अलग कर दिया। मुंशी ने उसे धमकी दी और चला गया। वो सेठ के घर गया। इत्तेफाक से सेठानी घर पर नहीं थी। मुंशी ने बिमला को बताया कि उसके साथ थाने में क्या सलूक हुआ और सेठ ने उसे क्या कहा है और उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। बिमला भड़क उठी। उसने मुंशी से कहा कि वो अच्छी तरह समझती है कि उसके बाप ने मुंशी की बहन को इंतकामन अगवा किया है। बिमला सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसने मुंशी से कहा कि कल फलां वक्त फलां जगह मिले। अगले रोज मुंशी और बिमला के घर से जरा दूर मुलाकात हुई। बिमला ने मुंशी को बताया कि रात उसने और उसकी माँ ने सेठ से कहा कि मुंशी की बहन को उसने अगवा कराया है, उसे घर वापस भेज दे। सेठ शराब पिए हुए था। उसने सेठानी और बिमला को खूब पीटा और नशे में यह भी बता दिया कि लड़की को उसी ने अगवा कराया है। जिसमें हिम्मत है वह मुझसे लड़की छुड़ाने आ जाए। ये दरअसल शराब का नहीं, दौलत और असर व रसूख का असर था। और यह भी कि लड़की मुसलमान थी, गरीब थी और वहाँ की मुसलमानों की कोई रसाई और सुनवाई नहीं थी। बिमला ने मुंशी से कहा कि वो उसके साथ घर से भाग जाने को तैयार है। वो कुछ रकम भी घर से ले आएगी, लेकिन इस शहर से निकलना होगा। मुख्तसर ये कि बिमला ने मुंशी के साथ भाग जाने का इरादा कर लिया। इस इरादे के पीछे मुंशी की मोहब्बत भी थी और अपने बाप के खिलाफ इंतकामी जज्बा भी। इस जज्बे को बिमला ने मेरे सामने यूं बयान किया, इसकी बहन मेरी सहेली थी। मुझे मालूम था कि मेरे बाप ने उसे इसलिए अगवा कराया है कि उसने मुझे इस मुंशी के साथ एक ही सोफे पर इस तरह बैठे देख लिया था कि मेरा बाजू उसके कंधे पर था और उसका बाजू मेरे कमर के गिर्द था। मेरे बाप ने उसका बदला लेने के लिए उसकी बहन को अगवा कराया। मैं अपने बाप के इखलाक से वाकिफ हूँ। इस लड़की के अगवा के बाद उसका घर में रवैया और ज्यादा खराब हो गया था। उसने मेरी माँ को पीटा, मुझे पीटा। मैं समझ गई कि उसने लड़की को कहीं रखा हुआ है और उसके साथ हर शाम ऐश करता है। मैं अपनी माँ की बेइज्जती, अपनी बेइज्जती और अपनी सहेली की बेइज्जती का इंतकाम लेने पर उतर आई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ घर से भाग जाऊंगी और मज़हब भी तब्दील कर दूंगी। मैंने बदला लेने का यही तरीका इख्तियार किया कि अपने आप को इस आदमी के हवाले करने का फैसला कर लिया। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा साथ बरकरार रह सके। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।